बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम उम्मत मुस्लिमा के लिए शर्म का मकाम है कि इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के सर शर्म से झुक जाने चाहिए जिस तरह से इसराइल के यहूदी इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होकर, मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होकर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होकर नाच रहे हैं, इसराइली झंडे उठाकर नाच रहे हैं और 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं। उनको एक तरह से ताना दे रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे मुक़द्दस तरीन मकाम फ़लस्तीन के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर खड़े होकर हम इसराइल के झंडे लहरा रहे हैं। हम यहाँ पर नाच नाच कर तुमको चिढ़ा रहे हैं और तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अब बुज़दिल हो चुके हो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। नाज़रीन काम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। पिछले महीने 11 रोज़ की जो जंग हुई थी उसे तो दुनिया ने कवर कर लिया, उसे तो कवरेज दे दी, दुनिया के मीडिया पर भी उसकी तस्वीर नशर हो गई। बमबारी की वाशियाना जो बर्बरियत थी इसराइल के यहूदियों की वो दिखा दी गई। लेकिन जो इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम हैं ये नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये नहीं बताए जा रहे हैं। नाज़रीन काम वो गद्दार मीडिया जो यहूदियों पर या ईसाइयों पर या किसी यूरोप के मुल्क पर होने वाले हमले पर मुसलमानों को कोसता है, मुसलमानों के खिलाफ पूरा मैदान सजा देता है, मुसलमानों को टेररिस्ट करार देने के लिए जो NGOs हैं, जो सेकुलर हैं, लिबरल्स हैं, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज वो सब खामोश हैं, उनको सांप सूंघा हुआ है और वो कोई अल्फाज तक नहीं कह रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मीडिया पर और दीगर इंटरनेशनल मीडिया पर भी फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं इसकी कवरेज नहीं की जा रही है। नाज़रीन काम इस वक्त फ़लस्तीन की सड़कों पर एक तरफ से इसराइल के यहूदी हैं जिनके हाथों में इसराइल के झंडे हैं, वो नाच गाना भी कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर और इसी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल करने की धमकियां भी दे रहे हैं और साथ साथ मुसलमानों को ये भी ताने दे रहे हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों का 3rd टेम्पल बनाएंगे, तुम्हारी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ नाज़रीन काम जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के झंडों को हाथ में उठाए हुए वो भी मार्च कर रहे हैं। एक तरफ से यहूदियों का मार्च है जो फ्लैग मार्च है इसराइली यहूदियों का जो इंतहाई मुतनाज़ा और एक तरह से मुसलमानों पर हमला है, दूसरी तरफ से रद्द अमल में जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो भी एहतिजाज कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जो इसराइल के यहूदियों का मार्च है, जो इसराइल के यहूदी झंडे उठाकर वहाँ नाच गाना कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसराइल की यहूदी फोर्सेस, कमांडोज और पुलिस मौजूद है। तकरीबन 5000 की इजाफी नफरी इन यहूदियों के मार्च के लिए मुतय्यन की गई है। इसराइल के अखबारात और इसराइल का मीडिया बता रहा है कि ये जो यहूदी मार्च कर रहे हैं इनको खुसूसी तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया है और इनके लिए खुसूसी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो मुतहर्रिक और डिप्लॉय किए गए हैं और इसी तरह से पुलिस और कमांडोज के जो एलीट जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि इन पर हमला ना हो सके। नाज़रीन काम इस हवाले से जो इसराइली मीडिया है वो मुसलसल इस यहूदी मार्च को कवर कर रहा है और उनकी हिफाजत के लिए की जाने वाले इक़दामात की तारीफ़ कर रहा है, जबकि नाज़रीन काम जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं जो हाथों में झंडे उठाए हुए हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। जिस भी फ़लस्तीनी नौजवान के हाथ में झंडा देखा जा रहा है उसको इसराइली यहूदी फोर्स गिरफ्तार कर रही है और उसको मार पीट रही है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सी तस्वीर हैं जो यूट्यूब पर शायद हम आपको ना दिखा सकें क्योंकि इसराइल के यहूदियों की जो लॉबी है वो इस कदर ख़तरनाक है कि यूट्यूब पर अपने खिलाफ दिखाए जाने वाली तस्वीर को, वीडियोस को वो डिलीट करवा देते हैं, यहाँ तक कि चैनल्स को भी वार्निंग देकर उन्हें भी उड़ा देते हैं। नाज़रीन काम में जो गज़ा की जंग हुई थी 11 रोज़ा, उस जंग के दौरान भी हमारी एक वीडियो
یوٹیوب نے متنازع قرار دے کر اس وجہ سے ڈیلیٹ کر دی تھی کیونکہ اس کے اندر فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم تھے، جو تشدد تھا، وہ ہم نے دکھایا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے کیا۔ لیکن بہرحال یوٹیوب پر اگرچہ ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے ہیں، آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، وہاں پر ہم آپ کو فلسطین کی لمحہ بلمحہ صورتحال دکھا رہے ہیں، وہاں پر تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہودی کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان کیوں خواب غفلت میں ہیں۔ ناظرین کرام، آج حماس کی جانب سے جو محمود عباس کی حکومت ہے الفتح، ان کی جماعت کی جانب سے نفیر عام کیا گیا ہے۔ فلسطینی مسلمان بھی رد عمل میں باہر ہیں، لیکن بہرحال ان پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ آج اب تک جو گرفتار ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد بنتی ہے، جبکہ جو زخمی کیے گئے ہیں ان کی تعداد 2 درجن سے زائد ہے۔ اور اس وقت غزہ کے اندر حماس کے لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ سیف القدس کے نام سے جو مارکہ شروع کیا تھا حماس کے لوگوں نے، یعنی قدس کی تلوار، اس مارکے کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ سمر کیمپ لگا کر بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کیا ہے، فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، اور ہم اپنی مقدسات کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اسرائیلی میڈیا بڑا شور شرابہ کر رہا ہے کہ ابھی تک جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے قدس کی تلوار نامی جو مارکہ تھا اس کو ختم نہیں کیا ہے، ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آج حماس کے لوگوں نے جو بحر اسود ہے، بحر متوسط ہے، اس کی طرف ایک میزائل بھی داغا ہے۔ یہ ٹیسٹنگ میزائل تھا، اگرچہ حماس کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ میزائل تھا، لیکن یہ پیغام تھا اسرائیل کو کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حماس کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک بڑا مارکہ ہم نے لڑنا ہے، لہٰذا یہ جو میزائلوں کے ٹیسٹنگ ہے، یہ تجربات ہیں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ جو کچھ فلسطین کے اندر اسرائیل کے یہودی کر رہے ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جو 11 روزہ جنگ ہوئی تھی مئی کے شروع میں، یہ جنگ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہودی مسجد اقصیٰ کے راستے بند کر چکے تھے، نمازیوں کو روکا جا رہا تھا، یہودی دھڑا دھڑ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس وجہ سے یہ جنگ شروع ہو گئی تھی اور اب بھی حالات کشیدہ ہیں اور یہ حالات ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں یہ 2 نظریاتی جنگ ہے، یہ 2 قوموں کا الگ الگ نظریہ ہے اور یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودی مسلمانوں کی زمینوں سے نہ نکل جائیں۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہاں پر ان کی عالمگیر حکومت ہو، یہاں پر دجال ان کا مسیحا آئے گا اور وہ ان کی یہودیوں کی ریاست اور حکومت قائم کرے گا اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر 3rd ٹیمپل تعمیر کیا جائے، گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے۔ جبکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ یہ ان کی مقدس ترین جگہ ہے، یہ مسلمانوں نے اللہ کی دی ہوئی سرزمین ہے جسے فتح کیا گیا تھا اور یہاں پر اللہ کے دین کی سلامتی ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہودیوں نے جو 70 سال پہلے قبضہ کیا تھا یہ ناجائز اور ظالمانہ قبضہ ہے، تو یہ نظریاتی جنگ ہے، اس لیے نظریاتی جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام، UAE کو، سعودی عرب کو، OIC کو اور اسی طرح سے مصر کو اور دیگر مسلمانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، بالخصوص ان ملکوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جیسے کہ بحرین ہے، UAE ہے، سوڈان ہے اور مراکش ہے، کہ وہ اسرائیل کو تسلیم تو کر چکے ہیں لیکن اسرائیل کے یہودیوں کے مظالم پر ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے لب سیے ہوئے ہیں، وہ بول نہیں رہے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ خاموش ہیں اس پر۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، OIC جو افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، افغان طالبان کے جہاد کے حوالے سے کانفرنس بلا لیتی ہے، فتویٰ جاری کر دیتی ہے اور جامعہ ازہر کی جانب سے بھی اور دیگر ملکوں کی جانب سے فتوے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن کیا یہ بڑی تنظیمیں، یہ بڑے ادارے، یہ فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتی ہے، ان کے خلاف نفیر عام یا جہاد کا اعلان کر کے فتویٰ صادر نہیں کر سکتی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین کرام، کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر مسلمان سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا، چاہے افغانستان کے اندر ظلم ہو، چاہے کشمیر کے اندر ظلم ہو، چاہے فلسطین کے اندر ظلم ہو، چاہے عراق اور شام اور یمن، لیبیا، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہے، اس کے خلاف اگر کوئی مسلمان، اس کے دل میں ذرا بھی غیرت نہیں جاگتی ہے اور وہ
اس کے لیے تڑپتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا ہے، دوا نہیں کرتا ہے، تو یقیناً اس سے کل سوال ہوگا اور اس وقت اس کے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کسی بھی طرح کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ دنیا کے اندر انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر کمپین چلا سکتے ہیں۔ یہودیوں کے مظالم کے حوالے سے ایک آواز بلند کر کے کمپین چلا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین کرام مالی طور پر مدد کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے ان کو دیگر جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جس کے پاس جو بھی سہولت ہو اس کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، خاموش رہنا، غفلت میں رہنا اور بالکل یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ چاہے پاکستان ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، ان کو فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم کے حوالے سے ضرور رول پلے کرنا ہوگا، نہ یہ کہ خاموش بیٹھے رہیں اور محض اقوام متحدہ کے اندر تقریریں کر کے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے پریشر کروا کے خاموش ہو جائیں۔ اس لیے ناظرین کرام، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو تو ہر مسلمان کے جسم میں درد محسوس ہونا چاہیے، تڑپنا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ مظلوموں کی مدد ہو، اور اس کے لیے اپنا کردار ہر کوئی ادا کرے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔